سندھ حکومت اپنے پیسے نہیں لگانا چاہ رہی. اچھا. سیلاب زدگان کے لیے وہ بنیادی طور پہ وفاق سے چاہ رہے ہیں کہ یہ پیسے لیں. جس طرح مریم نواز سیلاب زدگان کے ساتھ کام کیا ہے اس طرح تو کم لوگ ہی کر پاتے ہیں. بالکل ایسے ان کو کریڈٹ ملتا ہے جب کوئی آدمی اوپر جاتا ہے. یہ ہمارے سماج کی عادت ہے, لوگ جیلس بھی ہوتے. شہباز شریف کا جو 36 سیکنڈ کی ملاقات میں کنڈکٹ تھا نا, وہ ایک فاتح وزیر اعظم کا تھا. یوں لگتا تھا ڈونلڈ ٹرمپ کو وہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ کو نہیں لگتا تھا ایسے لگتا دونوں دوست بات کر رہے ہیں؟ ہاں, اس طرح کی بات یہ دنیا میں الاؤڈ نہیں ہے کہ آپ کوئی اور آپ کا ٹویٹر اکاؤنٹ استعمال کریں جبکہ آپ جیل میں ہیں. لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ آپ استعمال کر رہے ہیں. تو اس اگر حوالے سے دیکھا جائے تو آپ کا ٹویٹر اکاؤنٹ بند ہونا چاہیے. بھائی تھوڑے عرصے کے بعد پر امید ہو جاتے ہیں. آپ کو پتہ ہی ہے کہ جب ڈونلڈ ٹرمپ نے آنا تھا تب بھی پر امید تھے. اس سے پہلے جب چیف جسٹس نے آنا تھا, ان کا منصور علی شاہ صاحب آ رہے ہیں, دیکھنا پھر کیا ہوتا ہے. السلام علیکم, میں ہوں آپ کے ساتھ رمشا عارف اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام وی ٹاک. عمار صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. ناظرین, آج جن موضوعات پہ ہم بات کریں گے, ملک میں مہنگائی بہت زیادہ ہے. ہم نے دیکھا کہ سیلاب سے بھی بہت سے لوگ متاثر ہوئے اور پنجاب حکومت نے بڑا اچھا کام کیا, لیکن بلاول بھٹو صاحب نے آج پریس کانفرنس کی. ہم نے دیکھا کہ ماضی میں انہوں نے پنجاب حکومت کی تعریف بھی کی, کچھ انہوں نے باتیں کی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے حوالے سے, اور ہم نے دیکھا کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی ایک بیان دیا کہ اس کو بند ہو جانا چاہیے. اب اگر وہ پروگرام بند ہوتا ہے تو بہت سے جو گھرانے ہیں جو اس چیز سے مستفید ہو رہے ہیں ان کا کیا بنے گا, کیونکہ آج مریم نواز صاحبہ نے بھی یہ بیان دیا کہ 10,000 روپے سے کسی کا کچھ نہیں بنتا. لیکن یہ کنٹروورسی ہے کیا, اس پر بات کریں گے. اور لندن پلان کے حوالے سے خبریں آ رہی تھیں کہ شاید لندن میں پھر کوئی بہت بڑا پلان بننے جا رہا ہے, اس حوالے سے حقیقت کیا ہے. آج وزیر اعظم شہباز شریف کی باضابطہ ملاقات ہوگی ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ, اس میں کیا چیزیں طے پاتی ہیں, کن موضوعات پہ بات ہوتی ہے. ڈیفینیٹلی جو سعودی عرب کے ساتھ ہمارا الائنس بنا ہے اس حوالے سے بھی بات ہوگی. اور ہمارے اپنے ملک میں جو ہے وہ وکلا کی تقسیم ہمیں نظر آ رہی ہے, اس حوالے سے بھی بات کریں گے. آج عمران خان صاحب کا القادر ٹرسٹ کیس تھا, اس میں بھی پھر دوبارہ آگے سماعت ہوگی دوبارہ سے, اس کو پھر ڈیلے کر دیا گیا. اور خان صاحب کے ٹویٹر اکاؤنٹ کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں کہ اس کو شاید بند کر دیا جائے. کیا واقعی خان صاحب کا ٹویٹر اکاؤنٹ بند ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا, اس تمام تر صورتحال پر بات کریں گے. ویلکم ٹو دا شو عمار صاحب. عمار صاحب, سب سے پہلے تو ہم بات کر لیتے ہیں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے حوالے سے. بڑا اہم پروگرام ہے, بہت سے جو لوگ ہیں, خواتین ہیں, وہ اس چیز سے مستفید ہو رہی ہیں. لیکن ایک کنٹروورسی کریٹ ہو گئی جب رانا ثناء اللہ صاحب نے یہ بیان دیا کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو بند ہو جانا چاہیے. پھر اب مریم نواز صاحبہ نے بھی کہہ دیا 10,000 روپے سے تو کچھ بھی نہیں بنتا. اچھا, انفارچونیٹلی یہ پروگرام غریبوں کی مدد کا پروگرام بالکل ایسا ہی ہے. یہ کنٹروورسیز کا شکار رہا. پہلی دفعہ کنٹروورسی نہیں ہوئی, اس سے پہلے بھی کنٹروورسی ہوئی عمران خان صاحب کے دور میں, اور ایک اچانک غلغلہ مچ گیا اور اس میں انہوں نے کہا کہ یہ اس میں زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ گھوسٹ ہیں. جو پیپلز پارٹی کے حوالے سے اکثر بات ہوتی ہے کہ انہوں نے اپنے مینیج نہیں ٹھیک کیا, تو 8 لاکھ لوگ نکال دیے گئے تھے عمران خان صاحب کے دور میں. تقریباً یہ 1 کروڑ لوگوں کو اس وقت امداد دے رہے ہیں, 8 لاکھ اس میں سے نکال دیے گئے تھے. اور پھر بعد میں پتہ چلا کہ انہوں نے فلٹرز کچھ لگائے تھے. فلٹرز کیا لگائے تھے کہ جس کا پاسپورٹ ہے, ظاہر ہے جس کا پاسپورٹ ہے اس کو تو خیرات کی ضرورت نہیں ہے, بالکل ایسے, یا جس نے ارجنٹ شناختی کارڈ بنوایا ہے. مطلب آپ کو پتہ ہے شناختی کارڈ بن جاتا ہے, لیکن جو ارجنٹ ہے اس کی فیس تھوڑی زیادہ ہے, تو وہ اس حوالے سے وہ کنٹروورسیز کا ہمیشہ سے شکار رہا ہے. اور اب سچویشن بڑی عجیب سی ڈیولپ ہو گئی. 2-3 باتیں ہوئی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا ہے کہ یہ پروگرام بند ہونا چاہیے. بہت بڑی اسٹیٹمنٹ, بہت بڑی اسٹیٹمنٹ ہے. رانا ثناء اللہ امپورٹنٹ آدمی ہے. پھر اس کے بعد جماعت اسلامی کے حافظ نعیم صاحب ہیں, انہوں نے کہا کہ یہ تو صرف ڈرامہ ہو رہا ہے. آج مجیب الرحمان شامی صاحب کا انٹرویو وی نیوز پہ لگا ہوا, انہوں نے یہ کہا کہ سندھ حکومت اپنے پیسے نہیں لگانا چاہ رہی. اچھا, سیلاب زدگان کے لیے وہ بنیادی طور پہ وفاق سے چاہ رہے ہیں کہ یہ پیسے لیں. پھر آج بلاول بھٹو نے بھی پریس کانفرنس کی اور انہوں نے بہت اچھی گفتگو, بہت اچھی کرتے ہیں. انہوں نے کوئی کنٹروورشل بات نہیں کی. انہوں نے کہا پنجاب میں نقصان زیادہ ہوا, بالکل ایسا ہی ہے. اور بلاول بھٹو پہ آپ کو پتہ ہے پیپلز پارٹی کے اندر کرٹیسزم ہو رہا ہے کہ بھائی آپ نے
کیوں وہاں جا کر اتنی تعریف کرتے آج بھی انہوں نے وزیر اعظم کی تعریف کی ہے. اچھا بلاول بھٹو نے بات کی ڈائریکٹلی وزیر اعظم سے, وہ صوبے سے ریلیٹ ہی نہیں کر رہے یا بات ہی نہیں کر رہے, لیکن عظمہ بخاری پنجاب سے اس کا جواب دے دیے. اور آج مریم نواز صاحبہ نے بھی کہا کہ اس مہنگائی کے دور میں یا سیلاب زدگان کے لیے 10,500 روپے سے کیا بنتا ہے. بات تو ٹھیک تھی عمار صاحب ان کی ویسے. اچھا ایک یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ 13,500 روپے ہے, لیکن 3 منتھس کے بعد جاتا ہے. 3 منتھس کے بعد جاتا ہے, اس سے کچھ بھی نہیں بنتا. لیکن اس کا نام ہے انکم سپورٹ پروگرام. یہ سارے گھر کا خرچہ نہیں چلاتا, غریب کی کچھ مدد کرتا ہے. یہ ایک لمبی بحث ہے کہ یہ پروگرام صحیح ہے یا نہیں, ہمیں اس میں نہیں جانا چاہیے, لیکن ہمیں اس پہ ضرور بات کرنی چاہیے کہ یہ پروگرام اچانک کنٹروورشل ہو گیا ہے. سیلاب زدگان کی امداد کے حوالے سے جو پیپلز پارٹی ہے وہ یہ چاہ رہی ہے کہ سیلاب زدگان کی امداد اس پروگرام کے تھرو کی جائے, اور مجیب الرحمان شامی کہتے ہیں اس لیے کہ یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ وہ جو اپنی کٹی میں پیسے ہیں وہ استعمال نہیں کرنے چاہتے اور یہ وفاق سے پیسے مانگیں. دوسرا ایک بات یاد رکھیے گا, مریم نواز سے پیپلز پارٹی تھوڑی سی خائف بعض اوقات نظر آتی ہے, انسیکیور. ہاں انسیکیور, کیونکہ وہ خاتون ہے محترمہ بینظیر بھٹو شہید, ان کا اسٹیچر کچھ اور تھا. مریم نواز بھی بڑی تیزی سے ان کا سیاسی کریئر بن رہا ہے, اور تھوڑے سے نا کچھ جو پیپلز پارٹی کے پالیسی ساز ہیں وہ تھوڑے سے خائف ہیں, انسیکیور ہیں, اور بہت زیادہ ایکسیپٹ نہیں کرتے, اون نہیں کرتے. اور مریم نواز پنجاب ایک علیحدہ مسئلہ ہے, وہ سندھ کیوں زیادہ اون کرتے ہیں, مریم نواز پنجاب کی وزیر اعلیٰ ہیں, تو یہ بھی ایک فیکٹر ہے. عمار صاحب ادھر میرا ایک سوال ہے, کیونکہ آصفہ بھٹو ہم نے دیکھا بڑی اچھی, ان کا ویژن بھی بڑا اچھا ہے اور خاتون اول بھی ہیں وہ اس ٹائم پہ, تو پھر پیپلز پارٹی اگر تھوڑی سی انسیکیور ہے مریم نواز صاحبہ سے, سندھ کے حالات ہم سب کے سامنے ہیں کہ کس طرح سے ہیں وہاں پہ, وہ سندھ میں ان کی کنٹریبیوشن کیا ہے؟ دیکھیے یہی مسئلہ ہے نا کہ مریم نواز نے اپنا نام بنایا کام کر کے, اور یہ کام کر کے اپنا نام بنانا آسان نہیں ہوتا. بالکل ایسا ہی ہے. کسی ایک جلسے میں شمولیت کر کے تالیاں بجوا کے اور بات ہے, لیکن ایکچولی جس طرح مریم نواز آن گراؤنڈ زدگان کا کے ساتھ کام کیا ہے اس طرح تو کم لوگ ہی کر پاتے ہیں. بالکل ایسے ان کو کریڈٹ ملتا ہے جب کوئی آدمی اوپر جاتا ہے, یہ ہمارے سماج کی عادت ہے, لوگ جیلس بھی ہوتے ہیں. پروگرام تو بند نہیں ہو سکتا عمار صاحب, یہ تو ڈیفینیٹلی سی بات. اگر غریبوں کی مدد کر رہے ہیں تو نہیں ہونا چاہیے, لیکن اگر اس سے متبادل کوئی چیز, پھر ایک مسئلہ یہ ہے نا کہ بعض پیپلز پارٹی والے ہمارے دوستوں کا یہ خیال ہے کہ جتنے بھی چیریٹی پروگرام ہے نا وہ پھر بے نظیر کے حوالے سے ہی انکم سپورٹ پروگرام کوئی کے ذریعے ہونے چاہیے. اب ایسا پاسبل نہیں ہے. دیکھیے پنجاب والوں کا اپنا ایک پروگرام چل رہا ہے, جماعت اسلامی والوں کا الخدمت بہت اچھا کام, بالکل ایسا ہی ہے. تو وہ سارے لوگ, تو یہ بھی ایک فیلنگ لگتی ہے کہ وہ سارے کام اپنے ہاتھ میں لینا چاہتے ہیں. دوسری بات ایک اور, پیپلز پارٹی محترمہ بے نظیر بھٹو کا نام ہے, پیپلز پارٹی والوں کی ایسوسی ایشن بالکل ایسا ہی ہے. بالکل ہے. تو لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ بھائی ہم نے تو کبھی اپنے لیڈر کے نام سے کوئی پروجیکٹ نہیں کیا, کبھی کسی نے کہا ہے یہ نواز شریف موٹر وے ہے, نہیں کہا نا, یا ایئرپورٹ کا ہے, تو پھر یہ ہمارے صاحب نام تو لیتے ہیں کہ نواز شریف نے موٹر وے بنا دی, یا میں عمران خان کا بھی نام نہیں رکھا, وہ بات صحیح ہے. ابھی نواز شریف کینسر ہاسپٹل بن رہا ہے, وہ آپ کی بات بالکل وجہ, ہاں کیا, میں نہیں ایگری کرتا اس پالیسی سے. بالکل جیسے مریم نواز کا نام ہر چیز کے اوپر آ رہا ہے, میں نہیں ایگری کر رہا اس پالیسی سے. بالکل ایسا ہی ہے. اتنی زیادہ پبلسٹی پروموشن نیکی کے کاموں کی نہیں کرنی چاہیے. بالکل ٹھیک ہو گیا. اب ایک کام وزیر اعظم شہباز شریف بھی بڑا اچھا کر رہے ہیں, اور ان کی انٹرنیشنلی بھی بڑی پذیرائی ہو رہی ہے. ان کی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب سے ملاقات ہے آج, کیا سمجھتے ہیں کہ کیا کیا ڈسکس ہوگا؟ آپ کو لگتا ہے کہ سعودی عرب کے ساتھ جو یہ معاہدہ ہم نے کیا ہے یہ بھی ڈسکس ہوگا, پارٹ آف ڈسکشن ہوگا یہ بھی؟ اچھا دیکھیے, اس طرح کی ڈسکشن کا ایجنڈا تو ہمارے پاس نہیں ہوتا. بالکل ایسا ہی ہے. لیکن اس طرح کی ڈسکشن, کیا ڈسکشن ہوگی اس کے اوپر ہم بات کر سکتے ہیں. یہ دوسری ملاقات ہے. بالکل ملاقات 36 سیکنڈ کی ملاقات تھی, لیکن آپ اس 36 سیکنڈ کی ملاقات میں ظاہر ہے آپ باڈی لینگویج کے ذریعے ہی لوگوں کو بتا سکتے ہیں کہ آپ کہاں کھڑے ہوئے ہیں. شہباز شریف کا جو 36 سیکنڈ کی ملاقات میں کنڈکٹ تھا نا, وہ ایک فاتح وزیر اعظم کا تھا. یوں لگتا تھا ڈونلڈ ٹرمپ کو وہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ کو نہیں لگتا تھا ایسے لگتا ہے دونوں دوست بات کر رہے ہیں؟ ہاں, اور وہ لنگوٹے یار بات کر رہے ہیں, تو وہ اسی طرح کی سچویشن تھی. لیکن یہ فوٹو آپ کے لیے ہوا تھا نا, یہ تصویروں کے لیے وہ یوں کر رہے ہیں. اصل معاملات اب اس ملاقات میں ہوں گے, جو رات پاکستانی وقت کے مطابق رات 1:30 بجے ہوگی. اس میں بہت ساری چیزیں ڈسکس ہو سکتی ہیں.
اس میں پاکستان کا خطے میں فیوچر رول بھی ڈسکس ہو سکتا ہے. پاکستان کے امریکہ سے تعلقات، ان تعلقات کی بہت ساری جہتیں. ہم جس خطے میں رہتے ہیں یہاں پر ہمارے ساتھ ہی بھارت ہے جس کے ساتھ ابھی ہم نے جنگ لڑی ہے. پھر ساتھ ہی چائنا ہے اور چائنا کے ساتھ امریکہ کے تعلقات بہت اچھے. پھر ساتھ ہی ہمارے پاس گلف ہے، وہاں کی سارے ممالک ہیں، ان کے اپنے مسائل ہیں. دوحہ میں جو کچھ ہوا وہ کوئی قابل معافی نہیں ہے. اسرائیل کی جارحیت ہے، یہ بھی موضوع ہو سکتا ہے. بالکل. شہباز شریف سے ملاقات اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ شہباز شریف واحد اسلامی ایٹمی طاقت کے وزیر اعظم ہیں. میں نے یہ بھی سنا ہے کہ فیلڈ مارشل صاحب بھی بالکل اس ملاقات میں شامل ہوں گے. اور یہ ملاقات ہم جو دیکھیں گے ظاہر ہے خطے کی صورتحال، دنیا کی صورتحال پہ جو کچھ ہوگا وہ تو ہوگا، لیکن ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ پاکستان اس ملاقات سے کیا حاصل کرے گا. یہ ملاقات روز روز نہیں ہوتی. اللہ کرے کہ پاکستان کے لیے اچھے بینیفٹس جو ہیں اس ملاقات سے آؤٹ کمز نکلیں. ہمیں نا یہ دیکھنا ہے ہماری معیشت کتنی بہتر، بہت امپورٹنٹ ہے، ہمارے انفراسٹرکچر میں کتنی انویسٹمنٹ کتنی آتی ہے، ہمارے قرضے کتنے ختم ہوتے ہیں. یہ ساری چیزیں ہم نے اہم چیز تو یہ ہے ہمارے. دوسری طرف خان صاحب جو ہیں وہ جیل سے بیٹھ کے بڑی باتیں کر رہے ہیں اور وہ ابھی بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا ٹویٹر اکاؤنٹ جو ہے وہ اگر آپ بند کر سکتے ہیں تو کر کے دکھائیں، یہ میرا ٹویٹر اکاؤنٹ ہے، میں جو مرضی اس پہ کروں. لیکن حکومت کہہ رہی ہے کہ ایسی ریاست کے خلاف ایسی پالیسی اپنائی جا رہی ہے تو ان کا ٹویٹر اکاؤنٹ بند ہونے جا رہا ہے. آپ کو لگتا ہے بند ہوگا؟ دو باتیں، بند ہونا چاہیے یا بند ہوگا. اگر کوئی شخص اپنا ٹویٹر اکاؤنٹ خود نہیں آپریٹ کر رہا، وہ جیل میں ہے، اب جو کچھ ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے ہو رہا ہے ہمیں کیا پتا عمران خان نے وہ کہا ہے. ان کے اپنی پارٹی کے لوگ یہ کہتے ہیں. امریکہ سے اکاؤنٹ آپریٹ ہو رہا ہے. اب وہ کل کو کوئی مذہب کے خلاف ٹویٹر پہ کوئی بات آ جائے، بالکل ایسا ہی ہے. عامی جی کے خلاف تو وہ روز بات کرتے ہیں، وہ تو بالکل ایسے. اور ایسی چیز جو اس سماج میں ایکسیپٹیبل نہ ہو، جیسے مشن نور انہوں نے ایک شروع کیا، پھر بعد میں معافیاں مانگتے پھرے. اچھا، تو اس طرح کی بات یہ دنیا میں الاؤڈ نہیں ہے کہ آپ کوئی اور آپ کا ٹویٹر اکاؤنٹ استعمال کریں جبکہ آپ جیل میں ہیں. لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ آپ استعمال کر رہے ہیں. تو اس اگر حوالے سے دیکھا جائے تو آپ کا ٹویٹر اکاؤنٹ بند ہونا چاہیے. اور یہ پی ٹی آئی کے بہت سارے دوست یہ کہتے ہیں کہ ہم پہ مشکلات آتی اس ٹویٹر اکاؤنٹ کی وجہ. آپ کو لگتا ہے کہ سوشل میڈیا کی وجہ سے زیادہ مشکلات ہوئی ہیں؟ جی، اور اس میں بھی عمران خان کا ٹویٹر اکاؤنٹ. اب دوسری بات یہ ہے کیا یہ بند کر سکتے ہیں؟ یہ میرے خیال میں مشکل ہے، اس لیے کہ یہ اب اس میں پتہ نہیں ہماری سائبر کرائم ایجنسیز کیا کر سکتی، کتنا کنٹرول ہے. یہ امریکہ سے ہو رہا ہے اور 10,000 طریقے سے پروٹیکٹڈ اکاؤنٹ ہوگا. بالکل ایسا ہی ہے. یہ مجھے نہیں پتا کہ وہ یہاں پر بند کرنے کی ایبلٹی حکومت پاکستان کے پاس ہے کہ نہیں. لیکن اگر میرے سے آپ مشورہ کریں تو میرے خیال میں بند ہونا ضرور چاہیے، کیونکہ یہ عمران خان کے ہاتھ میں نہیں ہے. بند ہونے سے ان کو فرق تو نہیں پڑے گا؟ نہیں، بہت فرق پڑے گا. عمران خان کا سارا بیان ہی ٹویٹر کے ذریعے بن رہا ہے. عمار صاحب، لیکن جو وہ بات کرتے ہیں وہ ضروری تھوڑی ہے کہ ٹویٹر پہ انہی کی بات جو ہے وہ ہو. جو عمران خان صاحب بات کرتے ہیں ٹویٹر کے تھرو ان کا ایک میسج جاتا ہے، ضروری ہے کہ وہ خان صاحب. وہی تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں، ضروری نہیں ہے کہ وہ ان کی بات ہو، کوئی بھی کر سکتا ہے. علیمہ خان اپنی مرضی کا بیانیہ بنا کے جبران الیاس صاحب اپنی مرضی کی کوئی چیز لکھ، بالکل ایسا ہی ہے. بالکل باقی یہودی لابی اس کو کچھ کر سکتی ہے، تو یہ الاؤڈ نہیں ہونا چاہیے. بالکل ریاست مخالف کوئی بھی چیز الاؤڈ، مخالف کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے. اور دوسرا کچھ بھی ہو سکتا ہے نا، مطلب مذہب مخالف چیز ہو جائے تو جو ان سے توقع نہیں ہے لیکن ہو سکتی ہے. تو اس طرح کے لیے میرے خیال میں ان کا ٹویٹر اکاؤنٹ بلاک ہونا چاہیے. اچھا عمار صاحب، دوسری جانب ہم نے دیکھا کہ وکلا میں بہت تقسیم ہمیں نظر آ رہی ہے. ایک سائڈ پہ کہا یہ جاتا ہے کہ کچھ وکلا ایسے ہیں، 5 ججز کا ذکر اکثر ہوتا ہے جن میں جسٹس طارق محمود جہانگیری ہیں. آج وہ سندھ ہائی کورٹ چلے گئے اور جا کے انہوں نے فریق بننے کی کوشش کی، لیکن جسٹس کے آغا نے وہ کیس نہیں سنا. اس کے بعد وہاں پہ بڑی نعرے بازی ہوئی اور وکلا نے یہ کہا جی کہ وکلا کو کام نہیں کرنے دیا جا رہا. بہت اہم کیسز چھوڑ کر وہ وہاں سندھ ہائی کورٹ میں چلے گئے اپنی یہ چیز پروو کرنے کے لیے کہ میری جو ڈگری ہے وہ جعلی نہیں ہے. اور انہوں نے کہا اللہ رسول کے واسطے بھی دیے کہ اس طرح سے ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ اب یہ وہ پوائنٹ آ گیا جس میں جو ہے وکلا کی ڈویژن بھی ہمیں اس وجہ سے نظر آ رہی ہے کیونکہ وہ سیاسی بیانیاں بنا رہے ہیں؟ یہ تکلیف دہ صورتحال ہے. اصل میں اس کے پیچھے عزائم یہ ہیں کہ کس طرح وکلا تحریک شروع کر دی جائے. اور جہاں تک جہانگیری صاحب کی بات ہے، بھائی اگر آپ کی ڈگری پہ سوال ہو رہا ہے تو پھر اس کا مطلب آپ کی پوسٹ پہ سوال ہو رہا ہے، اور آپ وہ ہیں جس نے اس سماج کو انصاف دینا ہے.
تو اگر آپ کی ڈگری جعلی ہے یا اس پہ سوال اٹھ گیا ہے تو سب سے پہلے آپ کو اپنے آپ کو کلیئر کرنا چاہیے. اپنے آپ کی ڈگری پتہ کرائیں کہاں سے ٹھیک ہے, لوگوں کے سامنے پیش کر دیں, تو پھر اس کے بعد ماضی میں بھی عمار صاحب ہم نے دیکھا 480 ایسے پاکستانی ہیں, انفارچونیٹلی یہ پاکستان کی بدقسمتی آپ کہہ لیں, جن میں سیاستدان بھی شامل ہیں, بڑے بڑے اداروں میں لوگ بھی ایسے بیٹھے ہیں جن کی ڈگریاں جعلی ہیں. تو بس ان کو وہاں پہ نہیں ہونا چاہیے. اس کا مطلب ہے کہ وہ جھوٹ کے ذریعے, فراڈ کے ذریعے, دھوکے کے ذریعے ان پوسٹوں پر پہنچیں, پھر تو ان کو بالکل نہیں رہنا چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ ایک شخص کی اپنی کم عقلی کی سزا آپ سارے ملک کو یا سارے وکلاء کو نہیں دے سکتے. جو وکلاء تحریک شروع ہوئی تھی نا مشرف صاحب کے زمانے میں, اس میں اور اس صورتحال میں بہت فرق ہے. اس زمانے میں جب یہ تحریک شروع ہوئی, آج ہمیں پتہ چلتا ہے اس کے پیچھے اور بھی عناصر تھے. جنرل مشرف مخالف عناصر تھے. اب وکلاء کے اندر اپنی ڈویژن بہت ہے, ججز ہیں ان کے اندر اپنی ڈویژن بہت ہے. ایک کے بجائے 10 تنظیمیں بن گئی ہیں. ساری وہ تنظیمیں بجائے اس کے کہ عوام کے حقوق کے لیے لڑیں, آپس میں لڑ رہی ہیں. تو مجھے نہیں لگتا کوئی اس کے نتیجے میں کوئی تحریک شروع ہو سکے گی وکلاء. وہ آج کوئی وکلاء کنونشن بھی تھا جس میں سارے وکلاء اکٹھے ہوئے تھے, تو اس میں بھی وہ بہت اس چیز پہ بات کر رہے تھے کہ ہمیں کام نہیں کرنے دیا جاتا, ہم پہ پریشر ہے. ہمارے سب کس چیز کا پریشر ہو سکتا ہے؟ اب وکلاء ہیں, انہوں نے انصاف دینا ہے, لیکن وہ پریشر کی بات کرتے ہیں. ان کو تو پریشر لیڈ کرنا چاہیے. میرے خیال میں یہ وکلاء کی جمہوریت میں بڑی قربانیاں ہوتی ہیں. ججز بھی یہی کہتے ہیں, وہ جو خط لکھا تھا بالکل ایسا ہی ہے, پریشر ہے. تو آپ تو سب سے پہلے ہی تو یہ کریں کہ جب آپ نے کہہ دیا کہ آپ کے اوپر پریشر ہے, اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے فیصلے درست نہیں کر رہے کیونکہ آپ کے اوپر پریشر ہے, تو آپ کو تمام مقدمات سے الگ ہو جانا. آپ ہر بینچ میں بھی گھستے ہیں اور اس کے بعد یہ کرتے ہیں. اصل میں مسئلہ سارا ڈوگر صاحب کا ہے. ان کو یہ ایکسیپٹ نہیں کر رہے اور نیچے سے ان کے خلاف سازش کر رہے ہیں. لیکن انہیں یہ بات سمجھنی چاہیے ڈوگر صاحب اب ایک حقیقت ہے, وہ ہیں, ان کو مان لینا چاہیے. جی نہیں مانیں گے تو پھر اسی طرح سڑکوں پھرتے رہیں گے. وہ جس طرح آج القادر ٹرسٹ کیس کی سماعت تھی جو کہ ملتوی ہو گئی, اور غالباً یہ کہا جا رہا ہے 16 اکتوبر کو دوبارہ سماعت ہوگی, تو وکلاء کو اندر نہیں جانے دیا جا رہا تھا, صحافیوں کو بھی کمرہ عدالت میں نہیں جانے دیا جا رہا تھا. پی ٹی آئی تو بڑی پر امید تھی کہ ضمانت ہو جائے گی. آج بھائی تھوڑے عرصے کے بعد پر امید ہو جاتے ہیں. آپ کو پتہ ہی ہے کہ جب ڈونلڈ ٹرمپ نے آنا تھا تب بھی پر امید تھے. اس سے پہلے جب چیف جسٹس نے آنا تھا, انہوں کا منصور علی شاہ صاحب آ رہے ہیں, دیکھنا پھر کیا ہوتا ہے. کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ امید سی لگا ابھی تو اس لیے امید تو نہیں ہے کہ شاید ٹرمپ کوئی شہباز شریف کو بات کریں گے. اتنے بیوقوف تو ہیں کہ اس طرح کی امیدیں لگا سکتے ہیں. لیکن عمران خان صاحب کو ایک بات سمجھ لینی چاہیے, ان کی سیاست پیچھے رہ گئی ہے, زمانہ آگے نکل گیا ہے. پاکستان اب مختلف منزلوں کا مسافر ہے. اب ہم جنگ جیت چکے ہیں, اب ہم جو ہے امریکہ سے اچھے تعلقات پیدا کر چکے ہیں, اب بین الاقوامی سطح پر ہمارا نام مختلف ہے, خطے کے لیڈر ہم ہیں. اب کوئی وہ نہیں سننا چاہ رہا یہ چور یہ ڈاکو, وہ زمانہ گزر گیا ہے. عوام بھی سمجھ چکی. ہاں, اور اب عمران خان صاحب کو بھی سمجھ جانا چاہیے. نہیں سمجھیں گے تو اپنا نقصان کریں گے. بہت شکریہ ہمارے ساتھ وقت دینے کے لیے. ناظرین, عمران خان صاحب کو ایک بات اور بھی یہ سمجھ جانی چاہیے کہ وہ ریاست مخالف بیانیہ اگر بنانا چھوڑ دے تو ان کے لیے راستے جو ہیں وہ آسان ہو سکتے ہیں. اسی کے ساتھ مجھے اور عمار صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.